پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ابھی چند دنوں میں قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور انہی دنوں میں ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تو دوستو، انہی دنوں میں ایک ایسا عمل جو قربانی کے جانور کے گوشت پر ایک چھوٹا سا عمل کیا جاتا ہے، جو عمل اتنی تاثیر، اتنی قوت، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس سے ہر کوئی کام بآسانی اس عمل سے کیا جا سکتا ہے، چاہے جس چیز سے بھی ہو۔ ہر حاجت پوری ہوتی ہے اس سے، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ بے اولادی کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے ساری آفتوں، ساری بلاؤں سے بچنے جیسی حاجت آپ کو ہو، دشمنوں کے شر سے بچنا ہو، بہت ساری ضروریتوں کے لیے، بہت ساری حاجتوں کے لیے یہ ایک نایاب اور انمول عمل ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت پر کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور وظیفوں کی، عملوں کی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے، ہمارے اکابرین کا لکھا ہوا ہے، ان کا آزمایا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس عمل کو آج ہم بتائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو آج چھوڑ دیتے ہو تو آپ بہت بڑی کوتاہی کر بیٹھتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو آج کا یہ عمل آپ مکمل دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ اعتبار نہیں کر پائیں گے، آپ کی سوچ سے بڑھ کر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اور ویڈیو کے آخر میں چند چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گا جن کو سن کر کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے۔ یہ اس عمل کو آپ کمتر مت سمجھیے گا۔ اس عمل کو جتنا زیادہ آپ طاقتور سمجھیں گے، اس سے کہیں زیادہ یہ طاقتور عمل ہے۔ دوستو، تو چلیے اب آپ کو عمل بتانا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک مسلمان بھائی کے حوصلہ افزائی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں۔ نیچے لال کلر میں آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اس کو دبا کر کے اس کے بغل میں بنی گھنٹی والے نشان کو بھی دبا کر کے آل پر دبا دیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ کو ہم یہ عمل بتانا شروع کر دیں، کیونکہ عمل تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس میں جو چیزیں کرنی ہیں ان کو آپ کو باریکی سے سمجھنا ہوگا۔ دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کو قربانی کے دنوں میں کرنا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، انہی 3 دنوں میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اور قربانی کے گوشت پر کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کے وہاں سے اگر گوشت آ جاتا ہے، ہر کسی کے وہاں بآسانی آ جاتا ہے، تو اس گوشت پر کر لیں۔ آپ کو گوشت کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے، ہڈی دار ٹکڑا نہیں لینا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہو، ایک پیس لے لیں۔ اس ٹکڑے پر آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور اس ٹکڑے کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے پر جب آپ دم کر دیں گے، اب یہ بات آپ سمجھ لیجیے، اگر جس چیز کے اعتبار سے آپ عمل کو کریں گے، مثلاً رشتے کے معاملے میں ہو، یا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی نیت سے کر لیں کہ اللہ، وہ ہمارا دشمن ہماری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس سے مجھے نجات عطا فرما،
یا والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ نیت کرتے ہوئے عمل کو کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کی عمر ہو گئی ہے، اس کا بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے جو بے اولاد ہیں وہ دعا کریں، اپنے من میں یہ بات رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں کہ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو جن چیزوں کے لیے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ غربت اور تنگ دستی کے شکار ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے کہ یا اللہ میری تنگ دستی کو دور فرما، میری مدد فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت کر دے، برکت کر دے۔ یا جنہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے وہ بھی اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے کاروبار شروع کیا ہے اس میں بے لوث فائدہ عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما۔ تو بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بہت ساری، چاہے جس اعتبار سے، ہر جائز کام کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو گوشت، جو عمل آپ کو بتایا ہم نے کہ اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے درمیان میں یا شہیدو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قربانی کے گوشت پر آپ کو دم کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد آپ کو اس گوشت کے ٹکڑے کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر دینا ہے۔ ایک مثال لے لیجیے، جیسے چنا ہوتا ہے، چنے کے برابر، اس کو گرام بولتے ہیں ہم، تو چنے کے برابر چھوٹے 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 ٹکڑے کر دیں اس گوشت کے ٹکڑے کے۔ جیسے ایک بوٹی آپ نے لی تھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں، اور بہتر یہ رہے گا کہ جتنا بڑا ٹکڑا لیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ چھوٹا لے لیں، بڑا لے لیں، لیکن اتنا بڑا لے لیں کہ جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے بن جائیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جو آپ نے گوشت کے ٹکڑے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، تو ان ٹکڑوں کو آپ کو لے لینا ہے، اور کسی ویران جگہ پر چاہے تو پھینک دیں، نہیں تو آپ اپنی چھت پر ڈال دیں، یا چھپر وغیرہ ہے، ٹین وغیرہ ہے، اس پر ڈال دیں، کیونکہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو رکھنے اور ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ بے زبان پرندے اور جانور اس گوشت کے ٹکڑوں کو کھائیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ کہیں ویران جگہ پہ یا کہیں ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پہ لوگ آتے جاتے نہ ہوں۔ اگر لوگ آتے جاتے ہوں گے تو وہاں پر کوئی پرندہ نہیں آئے گا۔ چھت پر بھی بہتر رہتا ہے، کیونکہ چھت پر دن میں ہم لوگ نہیں آیا کرتے ہیں نا، تو دن کے اوقات میں چھت پر بھی پرندے آیا کرتے ہیں، تو بے زبان پرندوں اور جانوروں کو کھلانے کے لیے یہ گوشت کے ٹکڑے آپ کو کہیں پر ویران جگہ پہ یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا آنا جانا ہو وہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اور علماء نے، جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے بزرگان دین، ان سب نے جو اس عمل کو لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ویران جگہ پر ڈالیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر جنات بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سب تو کھائیں گے نہیں، کافر جنات نہیں کھائیں گے، شیاطین نہیں کھائیں گے اس گوشت کو۔ جو درویش جنات ہوتے ہیں، فقیر، وہ اس گوشت کو کھائیں گے تو آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ تو دوستو، جو ہم نے خاص بات بتائی تھی کہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے، تو وہ یہ ہے کہ اس عمل کو جو کوئی بھی کرے گا تو ہر ناگہانی، ہر اچانک حادثے سے اللہ رب العزت اس کی مکمل طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جن میں ان کا بازو زائل ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر زائل ہو جاتے ہیں، تو ان ایسے ناگہانی آفتوں، بلاؤں سے وہ بالکل پاک رہے گا، بالکل محفوظ رہے گا۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہی ہے۔ تو دوستو، اس عمل کو کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر کوئی کچھ پوچھنے کو ہوتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کا پوری طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔
اور رخصت ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا. نیچے لال کلر میں آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہے, اس کو دبا کر کے بغل میں بنی گھنٹی والے نشان کو بھی آل پر دبا دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا میری حوصلہ افزائی کے لیے. ملتے اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس چینل پر جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج وظیفوں, دعاؤں اور تعویذوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اگر آپ ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اصلاحی شفا کو سبسکرائب کر کے بغل میں بنی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں.